السلام علیکم طالبات. ٹوڈے آور ٹاپک از اٹینشن. توجہ دراصل حواس کو شعوری طور پر کسی ایک چیز پر مرکوز کرنے کا نام ہے. یعنی شعوری طور پر حواس کو کسی ایک چیز پر مرکوز کرنے کا نام توجہ ہے. ٹو اٹینڈ از ٹو کنسنٹریٹ یور ایکٹیویٹی. عام طور پر ہمارے حواس پر بہت سے اسٹیمولس اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. مثلاً جب ہم کوئی نیا چاند یا عید کا چاند دیکھنے کے لیے آسمان کے ایک خاص حصے پر اپنی نگاہوں کو جماتے ہیں تو یہی نگاہوں کو کسی ایک خاص چیز کی طرف مرکوز کرنا توجہ کہلاتا ہے. یا اگر ہم نے بہت سی آوازوں میں سے کسی خاص آواز کو کان لگا کے ہم سنتے ہیں تو اس کو بھی توجہ کا نام ہی دیا جاتا ہے. انسانی دماغ میں جہاں بہت ساری معلومات موصول ہوتی رہتی ہیں تو ان معلومات پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہی توجہ کہلاتی ہے. وہاں مختلف حواس سے ایک ہی وقت میں بہت سارے پیغامات آتے رہتے ہیں. بیشتر پیغامات ہمارے شعوری دائرے میں داخل ہوتے رہتے ہیں مگر سب کے سب اتنے واضح نہیں ہوتے. مگر جب ہم اپنی توجہ کسی چیز پر بطور خاص فکس کرتے ہیں تو وہ واضح اور بہت پرومیننٹ ہو جاتی ہے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حواس اور ادراک کے درمیان ہماری توجہ ایک پل کا کام سر انجام دیتی ہے. توجہ ہمارے دماغ کی ادراکی صلاحیتوں کو زیادہ متحرک کرتی ہے جس سے پیغام کو پڑھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، تجزیہ و تفریق کی اہلیت بڑھ جاتی ہے اور ہم چیزوں کو ان کے پورے پس منظر میں دیکھنے لگتے ہیں. اس طرح سے توجہ اور کنسنٹریشن میں بہت ہی ایک خاص تعلق پایا جاتا ہے. فیکٹرز آف اٹینشن. دس از آلسو کالڈ کنڈیشنز آف اٹینشن. دو طرح کے فیکٹرز توجہ میں پائے جاتے ہیں، ایک ایکسٹرنل فیکٹرز، دوسرے انٹرنل فیکٹرز. انٹرنل فیکٹرز اور سبجیکٹو فیکٹرز relate to the individual self, while the external factors are located in the external environment. یعنی جو ہمارے سبجیکٹو فیکٹرز ہیں ان کا تعلق فرد کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل فیکٹرز کا تعلق فرد کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ یہ ماحول میں پائی جانے والی ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اوپر ہم توجہ کو فکس کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹو اور انٹرنل فیکٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کون کون سے ہوتے ہیں. نمبر 1، انٹینسٹی، ایکسٹینسٹی، کلرز، موومنٹ، ڈیوریشن، کنٹراسٹ، چینج، ریپیٹیشن، ریئرنس، لوکیشن، یونیکنس، اسٹیمولس آرگنائزیشن، ڈیفینیٹ فارم اینڈ نیچر آف اسٹیمولائی. یہ سارے کے سارے ہمارے آبجیکٹو فیکٹرز ہیں جن کا تعلق ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. جبکہ انٹرنل فیکٹرز جن کا تعلق فرد کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے ان میں فریشنس، انٹرسٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیچرل انٹرسٹ اینڈ ایکوائرڈ انٹرسٹ، موٹیویشن، کیوریوسٹی، ایکسپیکٹنسی اور مینٹل ریڈینس، مینٹل اور فزیکل ہیلتھ، ایموشن اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ ایکسیٹرا. یہ سارے کے سارے وہ فیکٹرز تھے جن کا تعلق فرد کی اپنی ذات کے ساتھ اور اس کے علاوہ ماحول میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اگلا ہمارا
ٹاپک ہے جس کا تعلق اٹینشن کے ساتھ ہے، اس کو ہم اسپین آف اٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ اسپین آف اٹینشن ریفرز ٹو دا نمبر آف آبجیکٹ لیٹر اینڈ ڈیجٹس ون کین اٹینڈ ٹو ان آ fraction of a second so as exclude eye movement اور counting، یعنی ایک وقت میں ہم کتنی چیزوں کو اپنے احاطۂ توجہ میں لا سکتے ہیں، جتنی چیزوں کو ہماری آنکھیں فوکس کرتی ہیں ان کو، یا کتنی آوازوں کو ہم ایک وقت میں سن سکتے ہیں۔ لائک کہ اگر ہمارے سامنے ایک پلین سرفیس کے اوپر چند پیبلز پھینکے جائیں گے تو مور اور لیس 5 + -7 + -2 یہ فارمولہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم 5 سے زیادہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور 9 سے اگر زیادہ چیزوں کو ہم نے دیکھا تو اس میں ہماری غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آوازیں جو ہم سنتے ہیں، اگر چند ایک آوازوں کو ہم فوکس کرتے ہیں اور ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، اگر ہمارے کانوں میں بہت ساری آوازیں ایک ساتھ جائیں گی تو وہ آوازیں جو ہیں ہمارے لیے آوازوں سے بڑھ کر شور ہو جائے گا، یعنی ہم ان کو نہ تو سمجھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، اور نہ ہی ہم ان کو جواب دے سکیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم جتنی چیزوں کو سن سکیں اور ان کو ہم جواب دے سکیں اور ان کو اٹینڈ کر سکیں، وہ چیزیں، اور ان کو کاؤنٹیبل بھی ہوں، وہ چیزیں ہمارے اسپین آف اٹینشن یا ہمارے احاطۂ توجہ میں آ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ توجہ جو ہے یہ ہمارے حواس اور ہمارے ادراک کے درمیان ایک برج کا کام سر انجام دیتی ہے۔ توجہ کئی کام کرتی ہے، مثلاً یہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں میں فرق کرتی ہے، ان کو ریکگنائز کرتی ہے، اور مختلف معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے۔ ان کے معنی بھی بہت ہوتے ہیں، ان کو سمجھتی ہے، اور توجہ کا مین ایلیمنٹ ادراک حاصل کرنے سے پہلے کا ایک قدم ہے۔ توجہ دماغ کا ایک رویہ ہے جس کا تعلق دماغ کے اس حصے سے ہے جس کو ہم سیریبرم کہتے ہیں، یعنی چھوٹا دماغ کہتے ہیں، تاکہ ادراک حاصل ہو، اور یہ بھی کہ پھر ادراک اپنے طور پر ہمارے رویے کو متاثر کرتا ہے۔ تیز روشنی کی چمک ہماری دماغی توجہ کا باعث بنتی ہے۔ اگر دماغ یہ ادراک کر لے کہ چمکنے والی چیز بجلی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم گھر کے اندر جانے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ دماغ ہی ہے جو توجہ دیتا ہے، ادراک کرتا ہے، اور دھماکے کی صورت میں خطرے سے بچنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور آتش بازی کا ادراک کر کے ہم اس کو انجوائے بھی اسی طرح سے ہی کرتے ہیں۔ توجہ خواہ وہ ساکت ہو یا جامد چیزوں پر ہی کیوں نہ ہم مبذول کریں، زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی ہے۔ آنکھ اپنی توجہ ایک منظر سے ماحول کے دوسرے مناظر کی طرف منتقل کرتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر ہم نے ڈکشنری میں سے کوئی الفاظ ڈھونڈنا ہے تو ہماری آنکھ آس پاس کے لفظوں یا تصویروں پر پھیل جاتی ہے۔ توجہ کو ہٹانے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلاً تیز روشنی، بچے کے رونے کی آواز، خوشبو یا بدبو، کانٹے کی چبھن، یا کوئی بھی اور چیز جو ہماری توجہ کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ٹاپک ہے توجہ کا، دیٹ از کالڈ فلکچویشن آف اٹینشن۔ It is a negative aspects of attention. Attention here is attached away from the original stimuli and turns to subsidiary passing by stimulus. فاصلے پر رکھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک چند منٹ یکساں طور پر صاف سنائی نہیں دیتی۔ اگر ہم اس کی آواز پر کان لگائے رکھیں تو بھی اس کی بعض آوازیں ہم صحیح طریقے سے سن نہیں سکتے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹک ٹک کی آواز وقفے وقفے سے ہوتی ہے اور مدھم پڑ جاتی ہے۔ ظاہر ہے گھڑی کے ٹک ٹک میں فرق نہیں آتا، بلکہ بعض آوازیں نہ سن سکنے کا سبب ہمارے اپنا کان ہے۔ یہ تکن یا تھکان جو ہے عارضی طور پر طاری ہو جاتی ہے اور چند ثانیوں میں ہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی چیز کے اوپر آنکھوں کو جھپکائے بغیر فکس کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارے آئی مسلس جو ہیں وہ تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، ہمیں ہیڈک محسوس ہوگا، اور اس کے بعد جب ہم آنکھوں کو بند کریں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے، تو ہمارا جو یہ فٹیگ فیکٹر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آواز بھی جب ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کان سنتے سنتے بہت ساری آوازوں کو ہم مس کر جاتے ہیں۔ یہ مسنگ جو ہوتی ہے یہ اصل میں ہمارے سینسری آرگنز کی فٹیگ فیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے نہیں سن سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ہم اس کو پڑھنے، سننے یا ریڈنگ کے درمیان تھوڑا سا وقفہ دے دیں، گیپ دے دیں، تاکہ ہم اس چیز کو زیادہ بہتر طور پہ اٹینڈ کر سکیں۔ توجہ کے ہٹنے سے ہماری کارکردگی متاثر ہوتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ طالب علم بہت خاموشی کے ماحول میں پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ طالب علم میوزک لگا کے، یعنی بیک گراؤنڈ میں اگر ان کے ساتھ لائٹ سا میوزک چل رہا ہو تو وہ زیادہ بہتر طور پہ یاد کر سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ مختلف قسم کی آوازیں ہماری کارکردگی کو متاثر بھی کرتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ذہنی سکون کا باعث بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح سے ریلوے اسٹیشن کے قریب رہنے والے بہت سارے لوگ ان آوازوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر کوئی احباب ان کے گھر میں جا کے رہیں تو جیسے ہی ان کے گھر کے پاس سے کوئی ٹرین گزرتی ہے تو اس کی آوازیں ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کرتی ہیں، جبکہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو وہ بہت یوزڈ ٹو ہوتے ہیں اور ان کو ان کی آوازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اصل میں یہ آوازیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر اس وقت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جب ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم ان کو محسوس کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ چیز ہمارے لیے فلکچویشن آف اٹینشن یا ڈسٹربنس کا باعث بنتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کی اپنی ذہنی پریشانی، اس کی کمزور صحت اور اس کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا، یہ تمام وہ عوامل ہیں جو انسان کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں یا فلکچویٹ کرتے ہیں۔ اس کو اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس پیرنٹس اپنی بچی کو لے کے آئے کہ جی ہماری بچی بہت پڑھتی ہے، یہ بہت ٹائم اپنے روم میں گزارتی ہے، بہت اسٹڈی کرتی ہے، اس کے باوجود اس کے رزلٹس اتنے اچھے نہیں آتے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری بچی جو ہے وہ ذہنی طور پہ کمزور ہے، یا کیا وجوہات ہیں کہ اس کے جتنی یہ محنت کرتی ہے اتنے اچھے اس کے سکورز نہیں ہوتے۔ سائیکالوجسٹ نے اس بچی کا انٹرویو کیا تھوڑی دیر، اور اس کو ایک بک دی۔ وہ کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، وہ کامک بک ہو سکتی ہے، سٹوری بک ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی جو اکارڈنگ ٹو ہر ٹیسٹ۔ ایک کتاب اس کو دی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے گا، اپنے روم میں بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے، اس میں جتنے کیریکٹرز ہیں
اس میں جتنے ان کے کیا نام ہیں، ان کے آپس میں کیا ریلیشنز ہیں، اس کا پلاٹ کیا ہے، اس کی لینگویج کیسی ہے، اس کا میسیج کیا ہے، یعنی آپ نے اس کتاب کو مکمل طور پہ پڑھنا ہے۔ کل ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ دوسرے دن وہ طالبہ سائیکالوجسٹ کے پاس واپس آتی ہے اور وہ دونوں مل کے اس کے اوپر سیر حاصل تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور بہت توجہ کے ساتھ وہ ان کے تمام جو سوالات ہیں ان کا وہ جواب دیتی ہے۔ سائیکالوجسٹ نے اس سے پوچھا کہ جب آپ یہ کتاب پڑھ رہی تھیں تو آپ کہاں بیٹھی ہوئی تھیں؟ اس نے کہا میں اپنے کمرے میں اپنی اسٹڈی ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ بہت انٹرسٹنگ یہ کتاب تھی، مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھ کے۔ تو اس سائیکالوجسٹ نے کہا کہ جب آپ اسی اسٹڈی ٹیبل پہ اپنے اسی کمرے میں بیٹھ کے پڑھتی تھیں، اپنی کورس کی کتابیں پڑھتی تھیں، تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہمسائیوں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، بچے ہیں وہ بہت شور کرتے ہیں، اور ان کے ریکارڈنگ کی وجہ سے، ان کے شور کی وجہ سے میری جو توجہ ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی تھی اور میں اپنے کورس کے کانٹینٹ کو صحیح توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ ایسے ہی ہے؟ طالبہ نے کہا جی بالکل ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کل جب آپ یہ ناول پڑھ رہی تھیں تو کیا آپ کے نیبرز میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ان کے بچوں نے شور نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتی تھی؟ تو طالبہ نے یہ جواب دیا کہ جی میرا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف۔ تو اس کیس ہسٹری سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ لے کر اپنی انٹرسٹ کے مطابق کسی چیز کو پڑھیں تو ہمیں آس پاس کے جو حالات ہیں، جو انوائرمنٹ ہیں، وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے۔ ہم ان کیریکٹرز میں، اس پلاٹ میں اتنے زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈسٹرب ہی نہیں ہوتے، یا اپنے آپ کو ڈسٹرب ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ۔